جی بالکل. اس کے بعد بات کرتے ہیں مزاحمت کی. اگر تو مزاحمت جو ہے وہ مختلف صورتوں اور مختلف شکلوں میں کی جا سکتی ہے, صرف ایک میدان میں نہیں. مثلاً مزاحمت جو ہے وہ معاشی میدان میں بھی مزاحمت کی جا سکتی ہے. یعنی آپ اپنے ملک کے وسائل کو خود استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ تمام چیزیں بنائیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایران نے پابندیوں کے باوجود اتنے سالوں سے ایران کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں جو ہیں وہ عائد کی گئی ہیں, لیکن اس کے یہ پابندیاں جو ہے ایرانی قوم کے سرنڈر ہونے کا باعث نہیں بنی, بالکل درست, بلکہ ایران نے جو ہے وہ مزاحمت کی اور اپنے وسائل کو خود استعمال کرتے ہوئے یعنی چھوٹی سی چیز سے لے کے بڑی چیز تک خود انہوں نے بنائی. اور یہی وجہ تھی کہ ابھی اگر آپ جنگ میں دیکھیں, جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تو آپ دیکھیں کہ جنگ کے شروع میں ہی جو خلیجی ممالک ہیں ان کے سٹورز اور ان کی جو مارکیٹس ہیں وہ بالکل خالی ہونا شروع ہو گئی. کیوں؟ چونکہ انہوں نے معاشی طور پہ کوئی مزاحمت نہیں کی. انہوں نے ہر چیز ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. جی ہر چیز کے لیے جو ہے وہ ان کا اعتماد اور جو ہے وہ دوسروں کے اوپر تھا. کوئی ان کے یعنی خود اندرونی طور پہ جو ملک کے اندر کوئی چیز کسی چیز کی پیداوار نہیں تھی. بلکہ میں تو یہاں یہ کہوں گا کہ جو ایران کے اوپر جو معاشی پابندیاں لگی یہ ایران کے فائدے میں رہا, کیونکہ یہ ہر چیز خود کرنے لگے. اور آج آپ دیکھتے ہیں اس جنگ کے اندر پوری دنیا پریشان ہے اقتصادی حوالے سے. تو آپ یہاں زندگی گزارے دیکھ رہے ہیں, یہاں کوئی پریشانی نہیں, ہم خود جاتے ہیں بازار چیزیں خریدتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. نارمل روٹین کی وہی جو ہم جیسے پہلے عوام زندگی گزار رہی تھی بالکل اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں. یعنی ان کی زندگی میں جنگ یا جنگ سے پہلے والی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آیا. اور یہی جو استقامت اور مزاحمت کرنے والی قوموں کی نشانی ہے. اگر اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا فلسطین کی, میں مثال دوں گا کہ جب فلسطین میں غزہ کے اوپر 18 سال جو ہے وہ محاصرہ کیا گیا, فضائی محاصرہ کیا گیا, ان کا زمینی محاصرہ کیا گیا, ہر طرح کا محاصرہ کیا گیا, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے زیر زمین جو ہے وہ 1500 سے زیادہ سرنگیں بنائی. ایک پوری زیر زمین جو ہے معیشت بنائی, اور ان سرنگوں کی وجہ سے 70,000 لوگوں کو جو ہے سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ روزگار ملا. تو اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ سرنڈر کر جاتے کہ ہمارا جو ہے وہ چونکہ محاصرہ ہو چکا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا, بلکہ انہوں نے مزاحمت کی اور زیر زمین جو ہے وہ اپنی معیشت جو ہے وہ بنائی. دیکھیں یہاں پہ میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاؤں کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ مزاحمت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو شاید وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مزاحمت یعنی آپ مسلح جدوجہد کریں, جس طرح سے آج فلسطین کے اندر فلسطینی جو ہے مزاحمتی فورسز کر رہی ہیں, اسی طرح سے لبنان کے اندر لبنانی جو مزاحمتی فورسز کر رہی ہیں. جب مزاحمت کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آپ کلاشنکوف اٹھائیں اور طرف مقابل کے ساتھ جنگ لڑنا شروع کریں. یہ مزاحمت کی ایک صورت ہے جس کو مسلح جو ہے وہ مزاحمت کا نام دیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی مزاحمت کے اور بہت سارے میدان, جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ہے, مثلاً فرض کریں سیاسی مزاحمت. میں یہاں پہ یہ جو ہے نا مثال ضرور ذکر کروں گا کہ آپ لبنان کے اندر دیکھیں, لبنان نے مسلح جدوجہد تو کی ہی ہے, مزاحمت کی ہی ہے, جو 1982 سے انہوں نے شروع کیا اسرائیل کے اس ناجائز قبضے کے خلاف, لیکن انہوں نے سیاسی میدان بھی خالی نہیں چھوڑا. آپ دیکھیں انہوں نے, ان کی ایک تاریخ ہے پورا جو ہے وہ پارلیمنٹ میں انہوں نے مختلف ادوار میں جو انتخابات ہوئے اس میں مختلف انہوں نے الیکشنز میں وہ گئے اور سیٹیں جیتی, اور اپنا جو ایک موقف ہے اس کو پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے بیان کیا. تو لہٰذا یہ والا میدان جو سیاسی میدان ہے وہ بھی انہوں نے خالی نہیں چھوڑا کہ جہاں پر آپ اپنے موقف کو بہترین انداز میں پیش کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک صورت ہے. لہٰذا یہ چیز ذہن میں نہ آئے کہ جب ہم مزاحمت کی بات کرتے ہیں تو کہ فقط یہ ہے کہ مسلح جدوجہد یا مسلح جو ایک مزاحمت کی ایک صورت ہے وہ لوگوں کے ذہن میں آتی ہے. بہت سارے اس کے میادین ہیں, بہت ساری اس کی صورتیں, جس طرح سے آپ نے معاشی صورت کو بیان کیا. تو ایک صورت یہ سیاسی میدان ہے. سیاسی میدان میں بھی جو ہے لبنان کی مثال اس لیے دی, وہاں پر یہ واضح ہوا کہ وہاں کی مزاحمتی فورس نے یہ سیاسی میدان میں دشمن کے لیے خالی, اور حماس نے بھی یہی کام کیا. حماس نے بھی مزاحمتی فورس جو فلسطین کی ہے, جی جو مزاحمتی فورس فلسطین کی ہے, انہوں نے بھی سیاسی جو محاذ ہے وہ خالی نہیں چھوڑا. جہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ مسلح جو جنگ ہے یا جنگی میدان جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ اپنی استقامت کو اور اپنی مزاحمت کو جاری رکھا, وہاں پہ انہوں نے سیاسی جو میدان ہے اس کو بھی خالی نہیں چھوڑا, اور عوام کے نمائندے کے طور پہ